اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس پر بات کر رہی ہوں وہ گناہ کے متعلق ہے کہ آج کل کے دور میں ہم گناہ کو اس قدر ایزی لیتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے یا نہیں۔ ثواب کے بارے میں سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو گناہ کے عمل کے بارے میں بھی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اکیلے میں بھی گناہ کر رہے ہیں تو کیا اس گناہ کو کرتے ہوئے ہم یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ جس کی زمین پر ہم یہ گناہ کر رہے ہیں کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ وہ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ میں تو السمیع اور البصیر ہوں، وہ تو دلوں کے بھیدوں سے بھی آشنا ہے، وہ تو ہمارے لاشعور کی ان سوچوں سے بھی آشنا ہے جن کو ہم خود بھی نہیں جانتے۔ تو جب ہم اس کی زمین پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم اکیلے میں کیوں نہیں کر رہے، تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس سے بڑھ کر ہماری کیا بدقسمتی اور بد نصیبی ہوگی۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان گناہوں کی ہمارے سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی تو کیا پھر ہمارا قیامت پر یقین نہیں؟ کیا ہمیں اللہ پر یقین نہیں؟ کیونکہ اگر گناہ کے بعد اس پر پکڑ نہیں ہے تو پھر یہ جزا سزا کس لیے، یہ جنت اور دوزخ کس لیے، اور یہ دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے پھر؟ کیونکہ اللہ تو بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں گے نا، اس کی چاہے جزا ہو یا سزا ہو، وہ ہمیں ہر حال میں ملے گی ہی ملے گی، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہی دینا ہے۔ تو کیا ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کی حکم عدولی کرتے ہوئے اور اس کی بارگاہ میں اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا انسگنیفیکنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ لوگوں کے سامنے تو گناہ کرتے ہوئے ہمیں پھر بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ گناہ نہ صحیح، کبھی کبھار کوئی ایسی حرکت سرزد کرتے ہوئے جو کہ اخلاقی طور پر بھی بری ہو، جو ان ایتھیکل ہو، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا کیونکہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا ججمنٹس دیں گے، تو ہم رک جاتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگوں کو اللہ سے اوپر لے کے آ رہے ہیں؟ اللہ کا ہماری زندگیوں میں کیا مقام ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس لوگن سے باہر نکلنا پڑے گا کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا سوچتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا سوچتا ہے ہمارے بارے میں۔ تو جب بھی زندگی میں کوئی عمل کرے تو یہ سوچیں کہ اللہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے بنسبت اس چیز کے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ کیونکہ بڑی قیامت تو جب آئے گی وہ تب آئے گی، مگر جو ہماری اپنی ذاتی قیامت ہے نا، وہ ہر انسان اپنے سر پہ رکھ کے پھر رہا ہے، جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جو کہ موت کی صورت میں ہر وقت ہمارے سر پر لٹکی ہوئی ہے، اور ہماری مہلت عمل کبھی کسی لمحہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ جو یہاں ہے وہ تو ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور جو آنا ہے اس کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا منصوبہ بندی کرتے ہیں یا اس کے لیے ہم کیا لاہ عمل تیار کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیونکہ جو بھی عمل ہم کریں گے نا، وہ عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ گناہ ہے چاہے وہ ثواب ہے۔ جزا اور سزا برحق ہے، جنت اور دوزخ برحق ہے، اور اگر جزا کی ہے یا سزا کی ہے تو اس کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو وقت آنے والا ہے نا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ کر لیں، اور گناہ کرتے وقت ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے ضرور سوچیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنا احتساب ضرور کیا کریں، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے پورے دن میں اللہ کی کتنے احکام کی نافرمانی کی ہے، اور کتنی اللہ کے احکام کی حکم عدولی کی ہے، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، کتنے ثواب کے کام کیے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ ہم اللہ کے کتنے قریب جا رہے ہیں یا ہم اللہ سے کتنے دور جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمیں یہ سوچ ہو نہ ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں، لیکن ہمیں یہ سوچ ضرور ہو کہ اللہ ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔